نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خاندان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ خاندان یہ میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ بنتے ہیں، آگے اولادیں ہوتی ہیں اور خاندان بنتے چلے جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ ابھی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم، اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے جو رشتہ ہے، اس رشتے کو یا اس ازدواجی زندگی کا مقصد بیان کیا ہے، وہ سکون اور راحت ہے۔ جس ازدواجی زندگی کے اندر، جس گھرانے کے اندر سکون اور راحت موجود ہے، یہ اپنے مقصد کو پا چکے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جس جگہ قلبی سکون نہ ہو، راحت نہ ہو، تو یہ ازدواجی زندگی ناکام ہے، چاہے دنیا کے کتنے اسباب گھروں میں کیوں نہ ہو، اور دنیاوی اعتبار سے کتنی چیزیں اور مادی اعتبار سے کتنے ہی سامان کیوں نہ ہو، اس رشتے میں اگر سکون نہیں ہے تو یہ رشتہ ناکام ہے، مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے تو اس میں سکون رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے میاں بیوی کے درمیان سکون اور راحت کو رکھا ہے، محبت اور مودت اور رحمت کو رکھا ہے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن یہ انسان جب اس رشتے کے اندر اللہ کے حکم کا خیال نہیں کرتا تو اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سکون لے لیتے ہیں اور بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ سکون صرف اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شادی کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک سکھ کے بیٹے ہیں، سکھ خاندان کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، دارالعلوم میں پڑھتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ دورہ حدیث میں تھے تو ان کے سسر نے، جو دنیا کے اعتبار سے مالی حیثیت والے تھے، اپنے بیٹی کے لیے لڑکی کی تلاش شروع کی۔ تو یہ دارالعلوم میں آئے اور یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ کسی نیک نوجوان سے ہو۔ تو مجلس میں آئے، انہوں نے دورہ حدیث کے بچوں کو دیکھا تو ان پر نگاہ پڑی اور ٹک گئی۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ سکھ کا بیٹا ہے، ہمارے پاس پڑھتا ہے، مسلمان ہے، نیک بچہ ہے، روزانہ اس کی ماں یہاں کر اس کو گالیاں دے کے چلی جاتی ہے، تو نے مذہب کیوں تبدیل کیا؟ دنیا کا کوئی سامان اس کے پاس ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھائی شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کون لڑکی دے گا، کون بیٹی دے گا؟ فرمایا ایسا کرو، تم کل جو ہے عصر کے بعد آ جاؤ، تمہارا نکاح ایک جگہ ہونا ہے۔ نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی چیزیں ہیں۔ ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کپڑے ہیں؟ کہنے لگے کپڑے صرف یہی ہے جو میں نے پہن رکھا ہے۔ کہنے لگے بھائی نئے کپڑے خریدو۔ کہنے لگے اس کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو کسی نے کہا قرض لے لو۔ تو کہنے لگے میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ کپڑے دھو لو جو تم نے پہنے ہوئے، میلے کپڑے پہن کر تو نکاح کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کپڑے دھوئے، تو سردیوں کے دن تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے کپڑے دھوئے تو اس دن بادل آ گئے، خوب برسے، اور کپڑے سوکھے نہیں، یہ گیلے کپڑوں کے ساتھ اپنی نکاح کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ آفرین ہے ان کے سسر پر جو یہ دیکھ رہے تھے اس بچے کی، اس نوجوان کی کیفیت، اور پھر بھی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ اچھا، نکاح کے بعد میں نے صرف یہ بات اس لیے کی ہے کہ وہ کیسا گھر ہوگا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں کیا سامان دنیا کے ہوں گے، جن کے پاس خود اپنی شادی میں پہننے کے لیے جوڑا خریدنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ خیر، وہ بچی ان کے ہاں چلی گئی، دلہن ان کے ہاں آ گئی۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد جب وہ دلہن اپنے گھر گئی تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ کیسا پایا؟
تو اس کا عجیب جواب سننے والا ہے. اس کا جواب بڑا عجیب ہے. اس نے کہا کہ امی میں سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے، لیکن میں جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی ہوں. جنت وہ مقام ہوتا ہے جس میں راحت ہوتی ہے. جنت وہ مقام ہے جس میں الم اور دکھ نہیں ہے. جنت وہ مقام ہے جس میں عافیت ہے اور سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اس گھر کے اندر راحت، سکون اور عافیت عطا فرمائی. یاد رکھیے گا اللہ کا حکم سب سے بڑی چیز ہے. جب یہ زندہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اس رشتوں میں برکت اور سکون عطا فرمائیں گے. تو ہم کون سے اسباب اختیار کریں جس کی وجہ سے آج اس جو رشتوں میں دراڑیں آئی ہیں، جو بے سکونی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے اور آپس میں دوریوں کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، کیسے محبتیں پیدا ہو جائیں؟ اس میں سب سے پہلی بنیادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آیت جو آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر تلاوت فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہو. قول سدید یہاں یوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سچ بولو. بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہیں اللہ کے ہاں. غیبت سچی بات ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. جس خاندان میں غیبت کا رواج ہوتا ہے وہاں بے سکونی آتی ہے. اور اسی طرح چغل خوری یہ بھی سچی بات ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. چغل خوری کسی کہتے ہیں؟ کسی کی اچھی یا بری بات اس انداز سے کسی کے سامنے بیان کی جائے کہ اس کو بری لگے. جیسے شوہر اپنی بیوی کو سیزن کے مطابق کوئی لون کا سوٹ لے کے دے دیتا ہے تو اس کی بہن اپنی ماں سے یوں کہتی ہے کہ دیکھیں اس نے تو اپنی بیوی کو لون کا سوٹ لے کر دیا، یعنی مطلب ہے کہ آپ کو نہیں لے کر دیا. اب ایک اچھی بات کو اس انداز سے نقل کیا گیا ہے کہ سننے والے کو غصہ آ جائے. اس کو چغل خوری کہتے ہیں. اور چغل خوری کی سزا اتنی سخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں چغل خور کبھی داخل نہیں ہو سکتا. قول سدید کا ایک معنی جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے. قول سدید کا ایک معنی جھوٹ نہ بولنا بھی ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ میاں بیوی اپنے رشتے کے اندر جھوٹ نہ بولیں. یہ جھوٹ آپس کی اعتماد کی فضا کو ختم کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سامنے رہے کبرت خیانتاً، سب سے بڑی کرپشن اور خیانت یہ ہے ان تحدث اخاک هو لك به مصدق وانت به کاذب، کہ تو اپنے بھائی سے بات کرے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو اور بھائی اس اعتماد کے رشتے کی وجہ سے تجھے سچا سمجھ رہا ہو. جہاں میاں بیوی آپس میں جھوٹ بولتے ہیں اعتماد کی فضا اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں، بے سکونی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. قول سدید کے ایک معنی اور ہے خدیعہ، یعنی دھوکہ نہ دینا. دھوکہ نہ دینا. شادی کے بعد بھی معذرت کے ساتھ نوجوان کے موبائل میں غیر محرم لڑکیوں کے نمبر ہوں، ان کے واٹس ایپ نمبر ہوں اور ان سے ان کی گفتگو ہو رہی ہو، یہ خدیعہ اور دھوکہ ہے. اور لڑکی کے موبائل میں بھی اگر غیر محرم نمبر، غیر محارم جو لوگ ہیں ان کے نمبر ہوں اور ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہو، یہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے گھروں کے اندر بے سکونی کی کیفیت پیدا ہوگی. تحقیر اور ذلیل کرنا. قول سدید کا ایک معنی یہ بھی ہے تحقیر اور ذلیل نہ کرنا. کبھی کبھی شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور کبھی بیوی بھی کرتی شوہر کو ذلیل، اور لوگوں کے سامنے اگر ذلیل کیا جائے تو مزہ بھی آتا ہے، جس میں کبھی شوہر بہنوں کے سامنے، والدہ کے سامنے جب اس کو خوب سناتا اور ذلیل کرتا ہے تو بہنیں بھی کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے ہمارا بھائی جس نے اپنی بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. یاد رکھیے گا تربیت ذلیل کرنے کا نام نہیں ہوتا. تربیت ذلیل کرنے کا نام نہیں ہے. 6 آدمیوں کے سامنے ذلیل کرنا یہ تربیت نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے گا کوئی باس جو ہے یا سی او اپنے ملازم کی دوسروں کے سامنے تذلیل کرے، ایک ہے بند کمرے میں بٹھا کر سمجھانا، ایک ہے لوگوں کے سامنے درس سنانا، یہ تذلیل کہلاتا ہے. جب آدمی سناتا ہے نا یہ ملازم اس سی او سے، اس باس سے ضرور انتقام لے گا. جس شوہر نے اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہے یہ انتقام ضرور لے گی، اور بیوی نے اگر شوہر کو ذلیل کیا ہے وہ انتقام لے گا. اس لیے تذلیل کی اجازت نہیں ہے. اور اس میں کچھ ہمارے معاشرے کی غلطیاں بھی ہیں. بسا اوقات جب شادی ہوتی ہے تو دلہا کو اس کے دوست ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ شروع میں بیوی کی ٹھکائی کرنی چاہیے، اس کو مارنا چاہیے، کیونکہ غربہ کشتن اول روز، بلی کو پہلے دن مارنا چاہیے. یہ محاورہ غلط یہاں سنایا گیا. اس محاورے کا یہ معنی نہیں ہے. کاش اس شوہر کو
کوئی یہ بات سناتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر نہ اپنے گھر والوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے، نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے تحقیر اور ذلیل نہ کیا جائے، بلکہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوں۔ اور یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان مسکراتے ہوئے گھر کے اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے، حدیث میں آتا ہے ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی عجیب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا اس کے بعد پوری زندگی میں جب بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا۔ آج یہ نوجوان اگر مسکرا کے داخل ہو، بیوی اپنے شوہر کا استقبال مسکرانے کے ساتھ کرے تو کتنی خیریں اس گھر کے اندر سکون کی کیفیت آئے گی۔ مسکراہٹ کے بارے میں تو جدید سائنس کی اب بڑی تحقیقات ہو رہی ہے کہ مسکرانا کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم 1450 سال پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رجوع کر لیں۔ اچھا، یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ انسان صرف اپنے بول ٹھیک کر لے، کتنی خیریں اور برکتیں ان کے درمیان پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن بسا اوقات بیوی کہتی ہے کہ یہ کام شوہر کو کرنے چاہیے، اور بسا اوقات شوہر کہتا ہے کہ یہ کام بیوی کو پہلے کرنے چاہیے۔ جناب، جس کو اللہ پاک توفیق دے دے وہ کر لیں، انشاءاللہ دوسرے فریق کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دیں گے۔ جیسے ہم نے ایک واقعہ بڑا مشہور سنا ہوا کہ خاتون نے کسی اللہ والے سے جا کر یہ کہا کہ میرے شوہر جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے کوئی تعویذ دیں۔ انہوں نے بڑا سمجھایا کہ بیٹی صبر کرو، خاموش رہو، وہ باز نہ آئیں۔ وہ کہتی تھی مجھے تعویذ دیں بس کہ میرا شوہر خاموش ہو جائے۔ انہوں نے ان کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو یہ تعویذ اپنے دانتوں کے نیچے دبا لینا، داڑھوں میں ذرا مضبوطی سے دبا لینا ہے۔ شوہر بولنا شروع کرے اور مضبوطی سے دبا لینا ہے، اور زیادہ بولے تم ادھر سے اور مضبوطی سے دبا لینا۔ اچھا، چند دن عمل کیا، شوہر صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ بولتے ہیں، یہ آگے سے بولتی نہیں، تو وہ بھی اس خاتون نے جا کر صلی اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے تعویذ نے بڑا فائدہ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹی، یہ تعویذ نے فائدہ نہیں دیا، آپ کی خاموشی نے فائدہ دیا۔ کوئی ایک فریق تو عمل پر آئے انشاءاللہ، باہم آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اچھا، اگلی بات جو اہم اب یہ ہے، آپس میں محبتیں کیسے پیدا ہوں؟ میاں بیوی کے درمیان، بہن اور بھائیوں کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جو آج دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، محبتیں کیسے پیدا ہوں؟ لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ، سمع خراشی ہوگی لیکن آپ معاف فرما دیجیے گا۔ محبت کا وہ مفہوم جو آج ہماری نوجوان نسل سمجھ رہی ہے وہ محبت نہیں ہے۔ ہماری اس نوجوان نسل کی تربیت ہندو میڈیا نے کی ہے، اس کو محبت کا ایک رخ دکھایا کہ اس کو محبت کہتے ہیں، ایک ناپاک جذبہ جو اجنبی لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہو، اس کو محبت سکھایا ہندو میڈیا نے۔ اور اس ناپاک جذبے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ پیدا کرنے والا جو خالق ہے ہمارا بھی اور ہمارے اندر اٹھنے والے جذبات کا خالق اللہ ہے، وہ خدا اللہ کیا کہتے ہیں اس جذبے کے بارے میں جو ایک غیر محرم اجنبی مرد اور عورت کے درمیان پیدا ہو رہا ہے، جس کو یہ نوجوان محبت کہہ رہا ہے، اس کو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ مرض ہے، یہ ناپاک جذبہ بے سکونی کا ذریعہ ہوگا، کبھی اسے سکون نہیں آ سکتا۔ ہمارے میڈیا نے نوجوان کو ایک رخ دکھایا ہے کہ محبت اس کو کہتے ہیں، اس کو پاؤ، نہ پا سکے تو اس کے لیے جان دے دو، قتل کرنا پڑے تو قتل کر دو، دنیا کو جلا دو۔ اس کو تربیت کی ہے اس کی ہندو میڈیا نے۔ کاش ہمارے ماں باپ تربیت کرتے۔ ہاں الحمدللہ ایسے گھرانے جس میں تربیت ہوتی ہے وہاں ہے تربیت، لیکن یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ تربیت کریں کہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے، محبت اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ایسی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام کے جذبے، صحابیات کے جذبے پاکیزہ جذبے تھے، ان کی محبتیں اللہ سے تھیں، اللہ کے رسول سے تھیں۔ ایسی محبت ایک خاتون جنگ احد میں ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو وہ خاتون گھر سے چلی، پریشانی کے عالم میں میدان معرکہ میں پہنچی تو لوگوں نے بتایا کہ اخو کی، ابو کی، زوجو کی، ابنو کی قتلوا، آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا سب شہید ہو گئے۔ کتنے بڑے اہم رشتے ہیں یہ چار۔
تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیں. لوگوں نے کہا آگے جائیں. جب آگے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اپنے زخموں کا خون پونچھ رہے تھے. تو انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور جا کر کہا کہ لا ابالی اذا سلمت من عتب یا رسول اللہ، کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو ہمیں اپنی دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب کرے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. تو محبت باہم بہنوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، والدین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کیسے پیدا ہوگی؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد یہ ہے آپس میں سلام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، کہ جنت میں اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک باہم آپس میں محبتیں نہ پیدا ہو جائیں. کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں؟ اگر تم اسے کرو گے تمہارے مابین محبتیں پیدا ہو جائیں گی. افشوا السلام بینکم، آپس میں دوسرے کو سلام کرو. تو بسا اوقات شوہر کہتے ہیں کہ بیوی کو مجھے سلام کرنا چاہیے، بیوی کہتی ہے ان کو پہلے مجھے سلام کرنا چاہیے. تو جناب اس حدیث کی طرف غور فرما لیں. البادر بالسلام بریء من الکبر، سلام میں ابتدا کرنے والا کبر سے بری ہے. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی؟ تکبر بہت بڑی ایک بری جو ہے وہ خصلت ہے، برا رذائل ہے، اور اللہ پاک اس تکبر سے انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں جو اس سلام میں پہل کرے. حضرت صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم سلام میں پہل کریں، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. یہاں آدمی فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی سے 6 ماہ سے میری بات چیت بند ہے، میں نے کوئی بات نہیں کی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد محبت میں اور آپس کے جھگڑوں میں بہت بڑا مشعل راہ ہے. وہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے احبب حبیبک ہونما، دوستی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، وقار کے ساتھ کرو. عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کل کسی سے ناراضگی کرنی پڑے تو کر سکو. ابغض بغيضك هونا ما، ناراضگی بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، جھگڑا بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو. جھگڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جھگڑے ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، جھگڑا بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو. عسى ان يكون حبيبك يوما ما، اس لیے کہ کل دوستی کرنی پڑے تو صلح کرنی پڑے تو کر سکو. اس لیے یہ کوئی اچھی خیر کی بات نہیں ہے کہ 6 ماہ سے میری بات چیت نہیں ہے، اس سے بے سکونی پیدا ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل بتایا اطعم الطعام، کھانا کھلانا. میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، آدمی جو ہے عامل صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، فلاں عامل کے پاس جاؤ، وہ کہتے ہیں کالا بکرا صدقہ کرو. تو بھائی یہ کالا بکرا صدقہ کرنے کے بجائے آپ اچھا سا گوشت لے جائیں، گھر میں پکائیں، آپ کے گھر والے پکائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ فرما دیں گے. مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ عالی ایک مثال دینے لگے. فرمایا مجھے ایک فون آیا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بیوی ناراض ہے اور وہ میں گھر میں داخل ہوں اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے میں جو ہے نا وہ مجھے کہتی ہے آئس کریم لے کر آؤ، میں ابھی دفتر سے تھکا آ رہا ہوں. مولانا کہنے لگے میں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ آئس کریم لا کر کھلا دیں. تو کہنے لگے وہ جیت جائے گی. میں نے کہا آپ لے کر کھلائیں تو صحیح. کہنے لگے انہوں نے جا کر آئس کریم کھلا دی. تو پھر فون کیا کہ مولانا وہ جیت گئی، میں ہار گیا، وہ خاموش ہو گئی. میں نے کہا جناب نہیں، خاموش نہیں ہوئی، آپ نے صدقہ دیا، کیونکہ بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اور صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو ٹال دیا. تو اطعم الطعام، کھانے کھلاؤ. شوہر کے گھر والے آئیں تو بیوی اچھا کھانا بنائے، اور بیوی کے گھر والے بھی آئیں تو شوہر یہ نہ کہے کہ ان کے لیے ان کے ساتھ بے کرامی کا معاملہ کریں. شوہر بھی کہہ دے کہ اچھا کھانا بنا لیا جائے. شوہر بیوی کے گھر والوں کا احترام کر لے، بیوی شوہر کے گھر والوں کا احترام کر لے، باہم آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد ہے جس سے باہم آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، بہنوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، والدین کے درمیان. وہ ہے تہادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، باہم آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. فإن الہدیۃ تذہب الوحر، اس لیے کہ ہدیہ دینا دلوں کے اندر کے کینے کو ختم کر دیتا ہے. آج ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کو ہدیہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے. اچھا ماں باپ بھی کبھی مانگتے نہیں، انہوں نے خود پالا ہوتا ہے. لیکن یہ جو نوجوان جو ہزاروں روپے اپنے دوستوں پہ خرچ کر دیتا ہے، اپنے دوستوں کی طعام ضیافت پہ خرچ کرتا ہے، ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں ایک مجلس کے اندر. تو یہ ذرا کبھی والدین کو کوئی خوبصورت سا ہدیہ دے دیں. یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، ان سے کہیں کہ سب سے پہلے والدین پہ خرچ کریں.
ہدیہ دینا. شوہر جب اپنے بیوی کے گھر جائے تھوڑا سا پھل، تھوڑی سی قیمت کا کچھ تھوڑا سا ہدیہ لے جائے، یہ باہم آپس میں محبتیں پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے. اور آخری بات جس سے گھروں کے اندر سکون اور راحت اور برکت آتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور جس سے آج ہمارے گھر خالی ہیں، کو 5 منٹ نکال کر روزانہ قرآن پڑھ لیا کریں. ایک آپ جو وظیفہ کرتے ہیں روزانہ، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، وہ کرتے رہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کھول کر تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ جو ہمارے کان سن لیں، تلاوت فرما لیں، تھوڑے وقت کے لیے کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. ونزلت علیہم السکینہ، اللہ اپنا سکون ان گھر والوں پہ نازل فرماتے ہیں. انشاءاللہ اگر ان اعمال کا اہتمام رہے گا، اللہ تعالیٰ باہم محبتیں بھی پیدا فرمائیں گے اور باہم الفتیں بھی پیدا فرمائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے گھرانے آپس میں جڑے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.